بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج بہت شدید گرمی تھی، میرا بی پی لو ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ابا بہت بیمار تھے۔ پچھلے کچھ دن سے انہیں شدید بخار تھا، جبکہ یہ کٹائی کا موسم تھا اور تھوڑے ہی دن کے بعد بارشیں شروع ہو جانی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں جلدی سے فصل کاٹ رہی تھی تاکہ بعد میں بارش نہ ہو جائے اور ساری فصلیں تباہ نہ ہو جائیں۔ میں فصل کاٹنے میں مصروف تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلے۔ وہاں پر ایک بہت ہی خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر نہیں چیخی تھی، بلکہ اس کے یہاں ایک دم آنے پر چیخی تھی۔ ہمارے گاؤں میں کسی کی بھی فصل میں کسی کی اجازت کے بغیر جانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ یہ لڑکا دن کی روشنی میں بغیر کسی ڈر کے نہ صرف میری فصل میں گھس آیا تھا، بلکہ اب وہاں پر کھڑا مجھے دیکھے بھی جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں، لیکن پھر میں ڈر گئی اور پہلے اس سے پوچھنے کا سوچا کہ آخر یہ ہے کون۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا، جیسے اسے یہ سوال پسند نہ آیا ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے چہرے پر غرور کے تاثرات لاتے ہوئے بولا، اگر تم مجھے نہیں جانتی تو اس کا مطلب ہے تم کسی کو بھی نہیں جانتی۔ اس کا لہجہ بہت مغرور تھا، جبکہ اس کی آنکھیں کافی بری تھیں۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس وقت میں اپنے کھیتوں میں اکیلی تھی۔ میری دوست تھوڑی دیر پہلے ہی گھر گئی تھی، لیکن وہ اب تک کھانا لے کر نہیں لوٹی تھی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ اب کی بار میں نے اپنا لہجہ تھوڑا دھیما اور احترام والا بنایا، کیونکہ میں اس کے پیچھے کھڑے کچھ لوگوں کو دیکھ چکی تھی۔ وہ سارے بھی کافی تگڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا رکھے تھے، جبکہ آنکھوں پر کالے چشمے پہن رکھے تھے۔ وہ اس کے رکھوالے معلوم ہو رہے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام دیہاتی لڑکا نہیں ہے، بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میرے ایک دم سے دھیما پڑ جانے پر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں پہلے ہی مجھ سے نرم لہجے میں بات کر لینی چاہیے تھی۔ اب تمہیں اپنی اس حرکت کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو صرف ایک ہی سزا دی جاتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ لڑکیوں کو ان کے گھر سے اٹھا کر لے جایا جاتا۔ یہ بات ہمارے گاؤں میں بہت عام تھی، اور یہ سزا بھی ان لڑکیوں کو وہی وڈیرے دیتے تھے جن کو وہ لڑکیاں پسند آتی تھیں، اور پھر وہ جان بوجھ کر ان سے ایک ایسی حرکت کرواتے جن کی وجہ سے وہ انہیں آسانی سے گھر اٹھا کر لے جا سکتے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ بھی اب یہی ہونے جا رہا ہے۔ میں نے اسے جلدی سے معافی مانگی، جبکہ وہ میرے ارد گرد چکر لگانے لگا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میری بات سن کر اس نے قریب کھڑے ایک آدمی سے کہا، تم اسے بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور میرے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر گردن جھکا دی اور نہایت احترام سے کہنے لگا کہ یہ ہمارے گاؤں کے وڈیرے کے بیٹے ہیں، جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس گاؤں میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ شہر میں رہتے تھے۔ گاؤں کے وڈیرے کا نام سن کر میرا دل دوبارہ سے کانپنے لگا۔ اس کے پہلے ہی ہمارے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ہماری بہت سی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور ایک بار میرے والد نے اس کے سامنے آواز اٹھائی تھی، جس کی وجہ سے اس نے میرے والد کو پورے گاؤں کے سامنے مارا تھا۔ اگر میں بیچ میں نہ جاتی تو شاید وہ میرے والد کو جان سے مار دیتا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ابا کو منع کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس سے دوبارہ زمینوں کا مطالبہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا، اور نہ ہی اس کو دوبارہ اس سلسلے میں کوئی بات کرے گا۔ اب ہمارے پاس چونکہ ایک تھوڑی سی ہی زمین باقی تھی جس پر ہم فصل اگاتے تھے۔ فصل اگانا اور کاٹنے کا کام میرے ابا ہی کیا کرتے۔ میں کبھی کبھار ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے چلی جاتی، لیکن اب چونکہ وہ بیمار تھے، اسی وجہ سے یہ سارا نظام مجھے ہی دیکھنا پڑتا۔ روز صبح جب میں نکلتی تو ہر روز ہی مجھے ہدایت کرتے کہ احتیاط سے جانا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً بتا دینا۔ آج سے پہلے تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن آج جو مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے اب اس کا علاج کسی بھی صورت نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا،
میری کتاب میں غلطی کی معافی نہیں ہوتی بلکہ غلطی کی سزا ہوتی ہے، اور تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، کیونکہ میں نے اسے ایسا کچھ بھی نہیں بولا تھا جس سے اس کی شان میں فرق آتا۔ میں نے صرف اس سے تھوڑے اونچے لہجے میں بات کی تھی، وہ بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ اس نے اپنے چہرے پر بہت ہی کمینوں والی مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری دوست وہاں پر آئی اور مجھے کانپتے دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ اور اس کی بات سن کر میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس نے جو ہاتھ میں کھانا اٹھایا ہوا تھا وہ زمین پر گر گیا۔ وہ بھی بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے تیزی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو اپنا کام کر رہی تھی، نہ جانے وہ یہاں پر کہاں سے آ گیا۔ کیا تم نے نقاب کیا ہوا تھا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اب کی بار اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگی، بے وقوف، تمہیں نہیں پتا کہ تم اپنے حسن کی وجہ سے کتنی بری مصیبت میں پھنس گئی ہو۔ وہ صرف یہاں پر ہی نہیں آیا بلکہ اس سے پہلے بھی وہ بہت سے کھیتوں میں گیا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے۔ جب میں گھر کھانا لینے گئی تھی تو محلے کی ایک لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے کھیتوں میں بھی وڈیرے کا بیٹا آیا تھا، لیکن وہاں پر اس نے کسی سے بھی ایسی بات نہیں کی کیونکہ اسے وہاں پر کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی۔ کوئی بھی لڑکی اس کے معیار پر نہیں اتری تھی۔ چونکہ تم سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی ہو، تمہارے حسن کے چرچے تو پورے گاؤں میں پھیلے ہیں، اور اب تو اس نے تمہیں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے، اب تو وہ تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل دوبارہ سے خراب ہونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری نظروں کے سامنے میرے باپ کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے اور غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ شام کے وقت جب میں گھر گئی تو میں بہت پریشان تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر ابا مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوں پر کنٹرول کیا، کیونکہ میں ابا کو سب کچھ بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے انہیں بہانہ بنا دیا کہ میں تھک گئی ہوں۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے وقت میں نے ابا کے لیے کھانا بنایا، خود مجھ سے ایک نوالہ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف اور صرف اس وڈیرے کے بیٹے کا چہرہ گھوم رہا تھا اور مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ میری دوست جتنا مجھے ڈرا چکی تھی اس سے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت آئے گا اور مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ میں رات کے وقت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونے لگی اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ روتے روتے کب میں وہیں پر سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو سورج کی کرنیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ اچانک مجھے ابا کی آواز سنائی دی جو مجھے پکار رہے تھے۔ میں تیزی سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ تمہیں کب سے آوازیں دے رہا ہوں، اتنا وقت ہو گیا ہے، ویسے بھی تھوڑی فصل رہ گئی ہے، بس آج جلدی سے وہ فصل ختم کرو اور پھر کل سے میں خود ہی زمین سنبھال لوں گا۔ ابا کی بات سن کر میں انہیں جلدی سے اس بات میں سر ہلانے لگی، جبکہ اندر سے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں پر جانے کا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ وڈیرا پہلے سے ہی وہاں موجود ہوگا۔ میں ہزاروں وسوسے لے کر اپنی فصلوں میں گئی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ دن کے وقت جب میری دوست کھانا لینے گئی تو میں نے اسے روکا، لیکن اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اب وہ یہاں نہیں آئے گا، کیونکہ اگر اس نے آنا ہوتا تو وہ کل ہی تمہیں اٹھا کر لے جاتا۔ شاید میں ہی غلط تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے سب کچھ بول رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جب وہ چلی گئی تو میں خاموشی سے وہیں پر بیٹھی رہی اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے بیٹھے ہوئے ابھی تھوڑی دیر گزرے تھی جب اچانک مجھے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی درد سے بلبلا رہا ہو۔ میں فکر مند ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھتی، اچانک ایک لڑکا جو کافی زخمی حالت میں تھا تیزی سے میرے پاس آیا اور زمین پر گر گیا۔ ایک زخمی لڑکی کو وہاں پر دیکھ کر پہلے تو میں پریشان ہو گئی، پھر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔
اس کا جسم جگہ جگہ سے زخموں سے چور تھا اور وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک مجھے اس کی آواز سنائی دی، مجھے پانی چاہیے۔ اس کی آواز سن کر میں تیزی سے پانی کی طرف بڑھی اور گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جسے وہ منٹوں میں ہی پی گیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کرو، اس نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی کیا مدد کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تھوڑی دیر میں میری دوست آتی ہوگی، میں اسے بولوں گی وہ تمہاری مرہم پٹی کر دے گی۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگا، نہیں، تم نے میرے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا، مجھے صرف اور صرف تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اگر میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، لہٰذا تم یہ بات کسی کو بھی نہ بتاؤ۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میں اس کی مدد کیسے کر سکتی ہوں۔ پھر میرے ذہن میں اچانک خیال آیا، فصلوں سے تھوڑے ہی قریب ابا نے ایک جھونپڑی لگائی ہوئی تھی جہاں پر وہ اکثر رات کے وقت رکا کرتے تھے۔ میں نے اس لڑکے کو سہارا دیا اور محتاط نظروں سے آگے پیچھے دیکھتی ہوئی اس کو جھونپڑی میں لے گئی۔ وہ لڑکا کافی بھاری تھا، مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی اسے سہارا دیتے۔ جیسے ہی میں نے اسے جھونپڑی میں پہنچایا وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس کے زخم صاف کرنے لگی اور پھر میں اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچی میری دوست بھی آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم یہ کھانا پکڑو، مجھے بھی اسی وقت ایک ضروری کام سے جانا ہے، اس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ میں نے بھی شکر ادا کیا اور اسے تسلی دی کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، اور وہ کھانا لے کر تیزی سے جھونپڑی میں پہنچی جہاں وہ لڑکا بھی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ میں نے اسے آواز دی لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کے بعد میں نے اس کے جسم کو ہلایا، تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس وقت اس کی آنکھیں لال تھیں۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بلا شبہ بہت ہی حسین شخص تھا اور کسی اچھے خاندان کا لگ رہا تھا۔ اچانک میرا ذہن وڈیرے کی طرف چلا گیا کہ کہیں یہ وڈیرا نہ ہو۔ نہ جانے اس نے کیسے میری سوچ پڑھ لی تھی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، میں کوئی ظالم وڈیرا نہیں ہوں، بلکہ ایک عام سا شخص ہوں جو اس وقت تمہارے ہی رحم و کرم پر موجود ہوں۔ میں اس وقت تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ سہارا دے کر اٹھایا اور اسے کھانا کھلانے لگی۔ تھوڑی دیر تک اس کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اب وہ چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، پلک جھپکے بغیر زمین کو گھورے جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ اب مجھے وہاں بیٹھنا مناسب نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میرا وہاں پر کوئی کام نہیں تھا، لہٰذا میں باہر چلی گئی اور جھونپڑی کے آس پاس ہی گھومنے لگی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اب کی بار جب میں جھونپڑی میں گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ شخص ایک دم سے کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے آس پاس کافی تلاشا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ مایوس ہو کر میں دوبارہ اپنے گھر کی طرف پلٹ آئی۔ وہ پورا دن میں نے اسی شخص کو سوچتے ہوئے گزارا۔ وہ کوئی بہت ہی عجیب شخص تھا، نہ جانے اچانک کہاں سے چلا آیا تھا اور پھر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ لیکن جو کوئی بھی تھا وہ بہت ہی پیارا اور حسین تھا، جو کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز بھی سب سے منفرد تھا۔ میں نے آج سے پہلے اتنا مکمل شخص کبھی نہیں دیکھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گئی کہ رات کے اس وقت کون آیا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس ظالم وڈیرے کا بیٹا کھڑا تھا جو مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم ہی پتھر کی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیوں؟ تمہیں میرے آنے پر یقین نہیں آ رہا؟ فکر مت کرو، جب تمہیں میں یہاں سے لے کر جاؤں گا تب تمہیں یقین آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا، جبکہ اس کی بات سن کر میرا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، میں اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، بلکہ بے بس کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے میرے ابا صحن میں آ گئے۔ وہاں پر اجنبی شخص کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے،
لیکن پھر جلد ہی انہوں نے اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ ان کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، وہ بھی میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، اور پھر اچانک ان کا اپنا چہرہ لال ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ غصے سے لال ہوا تھا یا بے بسی سے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابا کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اب تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو جو تمہاری بیٹی نے کی تھی۔ مجھ سے ہر کوئی احترام سے بات کرتا ہے، جبکہ تم دونوں باپ بیٹی مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ یہ بات بھلائے کہ میں اس گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا ہوں، اور اس گاؤں کی ساری زمینوں پر نہ صرف حق رکھتا ہوں بلکہ اگر چاہوں تو تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے نکال کر ان گھروں پر بھی قبضہ کر لو۔ اس کا خوبرو چہرہ دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ اس قدر تلخ انسان ہے، وہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فی الحال ہمارے گھر سے چلے جاؤ، میرے ابا نے لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا۔ ابا کی بات سن کر اس نے اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ اس کا اشارہ پا کر تیزی سے ابا کی طرف بڑھا اور اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر میں چیخنے لگی اور ابا کو اس سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ ابا کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد میں وڈیرے کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے اپنے قدموں میں گرتا دیکھ کر وہ دوبارہ سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اپنے ابا کو بولو مجھ سے معافی مانگے، ورنہ اس کو ساری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا اور انہیں معافی مانگنے کا بولا۔ مجبوراً ابا کو اس سے معافی مانگنی پڑی۔ وہ دوبارہ سے ابا کی طرف بڑھا اور نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانا بہت ضروری تھی۔ اگر میں تمہیں تمہاری اوقات نہ یاد دلاتا تو تم کبھی مجھ سے معافی نہ مانگتے۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یہ منظر میرا پورا محلہ دیکھ رہا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھتا اور مجھے اسے چھڑوا سکتا۔ اور پھر اچانک ہی ایک اس کا آدمی بھاگا آیا اور کہنے لگا، صاحب ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر اس آدمی نے وڈیرے کے کان میں کچھ کہا۔ یہ سن کر وڈیرے نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے چپ کر کے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں پر گہری خاموشی چھا گئی۔ میں تیزی سے اپنے ابا کی طرف بھاگی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا بھی میرے گلے لگے زور و شور سے رو رہے تھے۔ ابا، میں نے اس انسان کے ساتھ نہیں جانا، مجھے بچا لے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر ابا نے مجھے تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو، میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا، اور پھر اگلی صبح ہم لوگ یہاں سے چلے گئے۔ میں نے ایک نظر راستے میں موجود اپنی زمینوں پر ڈالی، جس کی ساری فصل کٹ چکے تھے، لیکن اب یہ فصل ہمارے کسی کام کی نہیں تھے۔ اب فصل کی قیمت میری عزت سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے آنکھوں میں آئے آنسوں کو صاف کیا اور اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ابھی ہم گاؤں کی دہلی سے باہر نکلے ہی تھے کہ اچانک سے ایک کالے رنگ کی گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی۔ وہ گاڑی دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میرا دل دوبارہ سے خوف سے دھڑکنے لگا، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اچانک اس گاڑی سے وہ وڈیرا نکلا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح کالے رنگ کا چشمہ پہنا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا تھا میں اتنا پاگل ہوں جسے پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے؟ تو پھر میں تمہارے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں اس کام کا بہت پکا کھلاڑی ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک نظر میرے ابا کی طرف ڈالی اور اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ اس کے آدمی تیزی سے میرے ابا کی طرف بڑھے اور انہیں مارنے لگے۔ میرے ابا کی چیخیں اس خاموشی میں گونج رہے تھے۔ میں ابا کی طرف مڑی اور انہیں چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس وڈیرے نے مجھے پکڑ لیا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ابا کو ان کے ہاتھوں پٹتا دیکھ رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان سب کا قتل کر دوں، لیکن اس وقت میں بہت بے بس تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے ابا کا وجود ساکت ہو گیا۔ انہوں نے ابا کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی وڈیرے نے میرا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ میں تیزی سے ابا کے پاس گئی، لیکن ابا کی سانسیں رک چکی تھی۔ ان ظالموں نے میرے باپ کو مار دیا تھا۔ میں ابا کے سینے میں لگ کر زور زور سے رونے لگی، جب اچانک ہی اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا، یہ ڈرامے تم ساری زندگی لگاتے رہنا، فی الحال میرے ساتھ چلو،
میرا پہلے ہی تمہاری وجہ سے اتنا وقت برباد ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے کھینچ کر گاڑی میں ڈالا۔ میں مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ چونکہ مرد تھا اور مجھ سے طاقت میں بھی کئی گنا زیادہ تھا، اسی وجہ سے میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میرے سر پر خون سوار تھا۔ میں کسی طرح اس سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر اس نے اپنے گارڈ کو گاڑی آگے لے جانے کو کہا اور میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگا، فکر مت کرو، تمہاری یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد آرام ہی آرام ہوگا۔ مجھے وہ اس وقت شیطان لگ رہا تھا۔ میں رونے لگی اور اس کی منتیں کرنے لگی، لیکن ایسے شخص کے دل میں رحم کیسے آ سکتا ہے جس نے تھوڑی ہی دیر پہلے قتل کیا ہو؟ لہٰذا جیسے ہی وہ میری فصل کے قریب سے گزرا، اس نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کو کہا۔ جب میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ میری جھونپڑی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم نے یہاں پر بھی بندوبست کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر جھونپڑی کی طرف جانے لگا۔ اس کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن چونکہ ابھی بھی بہت صبح تھی، اس لیے کوئی بھی کھیتوں میں نہیں آیا تھا۔ وہاں کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ مجھے جھونپڑی کے اندر لے گیا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچاتا، اچانک ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور خوفزدہ ہو کر اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ اسے یہ کرتا دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک دم سے اسے کیا ہوا ہے۔ وہ چہرے سے بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، لہٰذا میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے دوبارہ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اب میری طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہاتھ لگاتا، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہاں پر وہی لڑکا کھڑا تھا جس کی تھوڑے دن پہلے میں نے مدد کی تھی۔ اس لڑکے کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گیا اور پھر غصے سے کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ لڑکا مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تو پھر تم بھی یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ یہ کہہ کر اس لڑکے نے وڈیرے کے چہرے پر زوردار مکہ مارا، جس کی وجہ سے وڈیرے کے ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے وڈیرے پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے سکون مل رہا تھا، یعنی میرے باپ کا بدلہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ لیکن ابھی وہ سانسیں لے رہا تھا کہ اس لڑکے نے اسے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا، میں بے چین ہو گئی اور اس سے کہنے لگی کہ اسے جان سے مار دو، اس نے میرے باپ کا قتل کیا ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر جھکا لیا اور شرمندہ ہو کر کہنے لگا، معاف کرنا، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بے چین ہو گئی۔ میں اسے مارنے کے لیے آگے ہوئی، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے وہاں سے لے جانے لگا۔ میں اس وڈیرے کو یوں زندہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، بلکہ میں اسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی تھی۔ جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے جب مجھے وہ وڈیرا اندر لے کر گیا تھا تو باہر اس کے آدمی کھڑے تھے۔ میں نے حیرانگی سے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ میری نظر بائیں جانب لگے درخت کے نیچے پڑی، جہاں وہ سارے زخمی حالت میں پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ یہ لڑکا کافی دیر سے یہاں پر ہی موجود تھا۔ شاید یہ میرا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، اسی لیے جیسے ہی وہ وڈیرا مجھے جھونپڑی کے اندر لے کر گیا، اسی وقت اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے میرے والد کی طرف لے کر جاؤ، مجھے اپنے ابا کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے ابا کی لاش کو اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر دوسرے گاؤں کی طرف نکل آیا۔ وہاں پر اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر باقی آبادی کی نسبت تھوڑی دور بنایا گیا تھا، اور پھر وہاں پر ہی کچھ لوگوں نے میرے ابا کا جنازہ پڑھا۔ ابا سے دوری میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ میرے پاس ابا کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہیں جلد صبر دے گا۔ میں نے ایک نظر اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ عورت بھی بہت حسین تھی، اس کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کر رہی تھی۔ میں اس کے گلے لگ گئی اور مزید زور سے رونے لگی۔
اس کے گلے لگنے کے بعد مجھے ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس نے بھی مجھے مامتا کا احساس دلایا اور پھر دوبارہ میرے آنسو پونچھے اور مجھے دوبارہ تسلی دینے لگی۔ مجھے اس آدمی کے ساتھ آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ یہ آدمی میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھ رہا تھا، میرے کھانے پینے سے لے کر میرے رہنے تک ہر چیز مجھے مہیا کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک اور یہ سہولت تھی کہ میرے بابا کی قبر بھی اسی گھر کے قریب تھی، لہٰذا میں روز صبح شام جا کر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھتی اور انہیں یاد کر کے روتی۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور چیز جو مجھے حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ انسان پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب گھر آتا اور کب گھر سے چلا جاتا۔ اکثر تو میں کچن میں کھڑی کام کر رہی ہوتی اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ یہ کچن کے اندر موجود ہوتا۔ اب مجھے نہ جانے کیوں یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں اس پر بوجھ بنتی جا رہی ہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مزید اسے تنگ نہیں کروں گی، بلکہ میں اسے بولوں گی کہ وہ مجھے کہیں اور چھوڑ دے۔ میں نے اس بارے میں بات کی۔ میری بات سن کر وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، تمہارا کیا دل ہے میں تمہیں دوبارہ اسی وڈیرے کے پاس جانے کے لیے چھوڑ دوں؟ وہ وڈیرا تمہارے ساتھ وہی حال کرے گا جو پہلے کرنے جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے مزید کہا کہ وہ وڈیرا تمہارے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، وہ بس کسی بھی طرح تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل کر کے اپنا مقصد پورا کر کے وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ اسے جان سے مار دو، لیکن تم نے اس وقت میری بات نہیں مانی۔ اگر تم اسی وقت اسے مار دیتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس نے اپنی گردن جھکا دی اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے اپنے قبیلے کی طرف سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ قبیلے کا نام سن کر میں چند لمحوں کے لیے حیران ہوئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ میری بات سن کر اچانک اس کے چہرے پر ایک سایہ سا کر لہرایا اور پھر اس نے یہ بات ٹال دی۔ دوسری طرف اس کی ایک خالہ بھی تھیں جو ہر جمعرات کی رات ہمارے گھر آیا کرتے۔ وہ بہت ہی اچھی اور نیک عورت تھی۔ میں انہیں اکثر کہتی کہ وہ کچھ دن کے لیے ہمارے پاس سے رک جائیں، لیکن وہ ہر بار ہی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چلی جاتی۔ ایک دن میں نے انہیں اپنے پاس رات کے وقت روک لیا۔ رات کے وقت وہ مجھے بہت بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ ہی دوسری چارپائی پر لیٹی تھی اور سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے بابا کو یاد کرنے کی وجہ سے مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے رات کے وقت دیکھا وہ بہت بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی دوسری چارپائی پر لیٹی تھی اور سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اپنے بابا کو یاد کرنے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ خالہ مسلسل ہل رہی ہے، شاید انہیں بھی نیند نہیں آ رہی۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا، اس سے پہلے ہی وہ اٹھ گئے۔ میں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا لیکن ان کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گردن بلند ہونے لگی اور پھر ان کی گردن آدھے آسمان پر جا کر لگنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی۔ میری چیخ کی آواز سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور پھر ان کی گردن دوبارہ سے نارمل ہو گئی۔ لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کی گردن دوبارہ پیچھے کی طرف مڑ گئی اور ان کی گردن پوری کی پوری پیچھے کی طرف دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر میرے علاوہ یہاں کوئی اور لڑکی ہوتی جو کمزور دل کی ہوتی تو اسی وقت اس کی روح یہ منظر دیکھ کر اس دنیا سے پرواز کر جاتی۔ لیکن نہ جانے میرا دل کیوں اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے خوف کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ میرے چلانے کی آواز سن کر اچانک ہی ان کے ہاتھ لمبے ہونے لگے اور انہوں نے میری گردن پکڑ لی۔ میں مسلسل اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے جان سے مار دیتی، اچانک وہاں پر ارسلان آ گیا۔ ارسلان تیزی سے میری طرف آیا اور ان کے ہاتھ سے میری گردن چھڑوائی۔ اس کے بعد وہ عجیب و غریب انداز میں چلایا، جس کے بعد سے خالہ دوبارہ نارمل ہو گئی۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی اور گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ ارسلان میری طرف متوجہ ہو گیا اور مجھے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مجھے مسلسل تسلیاں دے رہا تھا، لیکن مجھے ایک پل کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ کسی بھی صورت بھلایا نہیں جا سکتا۔ اچانک میں نے ارسلان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔
اس لیے حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا. پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا, مجھ سے ڈرو نہیں, میں ویسا نہیں ہوں. جبکہ میں نے روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلایا. نہ جانے کیوں اب مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا, دراصل خالہ کے ساتھ شروع سے ہی جنات ہیں جو انہیں رات کے وقت تنگ کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ وہ رات کے وقت یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی. میں نے بھی تمہیں کتنا منع کیا تھا, لیکن تم نے اس وقت میری بات نہیں مانی. اگر تم اس وقت میری یہ بات مان لیتی تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. جبکہ میں مسلسل روئے جا رہے تھے. مجھے ایک پل کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جب میں تھوڑی نارمل ہوئی اور کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو میں نے اسے دوبارہ پوچھا تھا, تم سچ کہہ رہے ہو نا, تم جن تو نہیں ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا. اس کی مسکراہٹ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو میں کھو سی گئی. بلا شبہ وہ بہت ہی پیارا مسکراتا تھا. میری یوں دیکھنے پر وہ جلدی سے سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا, میں جن ون نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں. نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس نے یہ کہتے ہی مجھ سے نظریں چرائی ہوں. میرے پاس اس کے اوپر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. وہ پوری رات میں نے ڈرتے ہوئے گزاری. نہ جانے کیوں وہ پوری رات مجھے یوں ہی محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے بار بار یہی لگ رہا تھا کہ خالہ دوبارہ سے آ جائیں گی اور دوبارہ سے میری گردن پکڑ لیں گی. میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی, لیکن خدا کا شکر تھا کہ پوری رات پرسکون انداز میں گزر گئی. اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو خالہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کو صحن میں بیٹھا دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی. مجھے خوفزدہ ہوتا دیکھ کر وہ دھیمی آواز میں کہنے لگی, بیٹا مجھ سے ڈرو نہیں, رات کے وقت میں وہ نہیں تھی بلکہ وہ کوئی اور ہی تھا. اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ان کو روتا دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ گیا اور میں ان کے پاس چلی گئی اور ان سے نارمل انداز میں باتیں کرنے لگی. وہ بھی نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی. رات تک میرے دل میں جو خوف تھا وہ خوف دوبارہ سے ختم ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ارسلان وہاں آ گیا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا. اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو, دن کے وقت یہ بہت اچھی ہوتی ہیں, بس رات کے وقت ہی انہیں کچھ ہو جاتا ہے. اس کی یہ بات سن کر میرا دل دوبارہ سے کانپا تھا. وہ آخری بار تھا جب میں خالہ سے مل رہی تھی. اس دن کے بعد دوبارہ کبھی خالہ مجھ سے ملنے نہیں آئی. اس دن گھر سے جاتے ہوئے بھی انہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور مجھے ایک تھیلی بھی دی تھی. ان کے جانے کے بعد جب میں نے وہ تھیلی کھولی تو وہاں پر بہت سارے زیورات پڑے تھے. وہ زیورات دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں. جب میں نے ارسلان کو اس بارے میں بتایا تو وہ بھی حیرانگی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تم سے اتنی محبت کرنے لگی ہیں کہ تمہیں اپنے جہیز کا زیور دے دیں گی. لہٰذا ان کے بعد میری زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی. یہاں تو پہل تو میرا دن کسی نہ کسی طرح سے گزر جاتا تھا, لیکن اب نہ تو ارسلان گھر پر ہوتا اور نہ ہی خالہ ہوتے, جس کی وجہ سے میرا دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا. میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا. میں سارا دن گھر پر بور ہوتی رہتی اور پھر کچھ دن کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے. ایسے واقعات جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. پہلے جس گھر میں پرسکون انداز میں گھومتی تھی, اب اس گھر میں کمرے سے باہر نکلنے سے بھی مجھے خوف محسوس ہوتا. ایک دن میں صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو. میں نے آگے پیچھے دیکھا. مجھے یہی لگا کہ شاید ارسلان واپس آ گیا ہے, لیکن وہاں پر ارسلان نہیں تھا. اس کے بعد سے مجھے ایسا لگنے لگا جیسے کوئی چھت کے اوپر جا رہا ہے. میں تیزی سے اٹھی اور چھت کی طرف بڑھنے لگی. چھت کی طرف جاتے ہوئے میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی, کیونکہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا میرے ذہن میں خالہ گھوم جاتی. آج بھی اس واقعے کی دہشت ویسی ہی تھی جیسی اس رات تھی. جیسے ہی میں چھت پر پہنچی سامنے مجھے ارسلان کھڑا نظر آیا. اس کی پشت میری طرف تھی, اسی لیے میں اس کے چہرے کو دیکھ نہیں پائی. میں نے اسے آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا. اب مجھے فکر ہونے لگی تھی. مجھے یہی تھا کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, اسی وجہ سے وہ مجھ سے منہ پھیرے کھڑا ہے. میں سوچنے لگی کہ آخر ایسی کون سی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہوگا, لیکن سوچنے کے باوجود مجھے ایسی کوئی بات بھی ذہن میں نہیں آ رہی تھی. میں نے اسے دوبارہ آواز دی تو اب کی بار اس کے وجود میں تھوڑی سی حرکت ہوئی. وہ مجھ سے مزید 2 قدم دور ہو گیا. اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکا اور میں تیزی سے اس کی طرف گئی اور کندھے سے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا. یہیں پر میں نے غلطی کر دی تھی.
میں نے دعا کی کہ کاش میں نے اسے اپنی طرف نہ موڑا ہوتا، کیونکہ اس وقت اس کا چہرہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ وہ ارسلان لگ ہی نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی شے لگ رہا تھا، جس کی آنکھوں کے بجائے گول گول گڑھے تھے، جبکہ اس کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور وہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ہڈیاں نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ اس کی گردن پر بھی کٹ کے نشان تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن کاٹی ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں اونچی آواز میں چلانے لگی اور تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ میرے ذہن میں ارسلان کی باتیں گونج رہی تھیں۔ فکر مت کرو، میں ان لوگوں جیسا نہیں ہوں، بلکہ میں ایک عام سا انسان ہوں۔ میں مزید شدت سے رونے لگی، یعنی اس نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے بعد میں تیزی سے اس گھر سے باہر نکلی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ مجھے نہ تو اس گاؤں کا معلوم تھا اور نہ ہی راستے کا پتہ تھا۔ مجھے صرف اتنا پتہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح ان جنات کے بیچ سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گھر سے نکل کر میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک بھاگتی رہی۔ 1 گھنٹہ بھاگنے کے بعد جب میں سانس لینے کے لیے رکی تو اسی وقت میرے قریب ایک کالی گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے ایک آدمی نکلا اور اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ میں چلانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک اجنبی کمرے میں پایا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال اسی وڈیرے کا آیا تھا۔ کیا اس نے مجھے پکڑ لیا ہے؟ اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مسلسل اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا کالا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، لڑکی، تم اپنی خیر منا لو۔ اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، ایسا پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ بھی صرف اور صرف تمہاری وہ غلطی ہے جس میں تم نے اپنے یار کو بلایا تھا اور وڈیرے کے بیٹے پر تشدد کروایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وڈیرے کا بیٹا یہاں پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ وہ تمہارے ساتھ کرے گا تمہاری سوچ ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن باہر نکلتے ہی وہ مجھے دوبارہ سے کہنے لگا، اب کی بار اگر مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو وہ سب کچھ جو صاحب تمہارے ساتھ بعد میں کرنے والا ہے وہ میں پہلے ہی کر دوں گا۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ میں نے دوبارہ غلطی کر دی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنی جان کو بچانے کے چکر میں اپنی عزت کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ جنات میرا خون پی لیتے اور مجھے جان سے مار دیتے، لیکن کم از کم یوں میری عزت تباہ کر کے مجھے ساری زندگی مرنے کے لیے نہ چھوڑتے۔ میں اس کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جب مجھے اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر بیٹھا ہو۔ مجھے اپنے وجود کے ساتھ اس کے وجود سے لگنے کا بھی احساس ہوا تھا۔ میں نے ڈر کر اپنے دائیں جانب دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ایک بہت پیاری خوشبو اس کمرے میں پھیل گئی۔ اب کی بار مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ میرے دل میں ایک امید آ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی میری مدد کے لیے آ گیا ہے۔ اس کے بعد کسی نے میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کیے اور میرے کانوں میں سرگوشی کی، فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، بس آج تم دیکھو کہ میں اس انسان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جیسے ہی مجھے یہ سرگوشی سنائی دی، ایک اطمینان میرے پورے جسم میں اتر گیا۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گئی اور پھر اس نادیدہ وجود کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اب تو میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب وڈیرے نے یہاں پر آ جانا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وڈیرا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور میرا سر دیوار سے دے مارا، جس کی وجہ سے میرا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ یہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر مزید کوئی تشدد کرتا، اس کا سر زور زور سے زمین کے ساتھ بجنے لگا، اور اس قدر شدت سے بجنے لگا کہ نہ صرف اس کا سر پھٹ گیا بلکہ اس کی چیخیں پورے گاؤں میں گونجنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے سارے نوکر بھی خوفزدہ ہو گئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ اس کے باقی نوکر بھی یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد میں اس جنزادے کے ساتھ اسی گھر کی طرف چل دی، لیکن اب میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی،
کیونکہ مجھے بھی اب اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ ان کے قبیلے کا اصول تھا کہ وہ اس وقت تک ایک انسان کے ساتھ رہ سکتے تھے جب تک اس انسان کو ان کی اصلیت معلوم نہ ہو۔ اس کے بعد جنزادے نے مجھے ایک گھر کے سامنے چھوڑا۔ نہ جانے اس نے کیسے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو میرے بارے میں بتایا۔ جیسے ہی میں اس گھر کے اندر داخل ہوئی، وہاں پر رہنے والا بوڑھا اور بوڑھی تیزی سے میری طرف بڑھے۔ بوڑھی عورت نے خوشی سے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنی بیٹی کہنے لگی۔ دراصل یہ دونوں مدت سے اکیلے رہتے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری شکل میں انہیں بیٹی مل گئی تھی اور ان کی شکل میں مجھے والدین مل گئے تھے۔ اس کے بعد میری زندگی بہت پرسکون انداز میں گزرنے لگی۔ آج بھی مجھے اس جن زادے کی یاد آتی ہے تو میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔